آپ کی مجلس میں دنیا کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا. دنیا میں آپ نے توجہ تو کیا کرنی، دنیا کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے تھے. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں، جمعہ کے بعد حاضرین کی بڑی جماعت موجود رہتی، عموماً دینی باتیں ہی ہوتی. حاضرین میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اعلی حضرت کو دنیا کی باتوں میں گفتگو کرتے دیکھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی دینی تذکرہ ہی رہا کرتا. ہمیں اس کو محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے آپ کی پیدائش سے پہلے، ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. اور جب خواب دیکھا تو خوشی سے مسرت کی انتہا نہ رہی. آپ کے والد کا نام مولانا نقی علی خان اور آپ کے جو دادا تھے ان کا نام تھا مولانا رضا علی خان. ٹھیک ہے. اب اعلیٰ حضرت کے والد صاحب اپنے والد صاحب کے پاس مولانا رضا علی خان صاحب کے پاس گئے اور یہ خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو اس کی تعبیر میں اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب بہت مبارک ہے، بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند صالح پیدا کرے گا جو علوم کے دریا بہائے گا. اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے گی. جب سیدی اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے تو آپ مولانا رضا علی خان صاحب کے پاس لے کر گئے تو مولانا رضا علی خان صاحب نے انہیں دیکھ کر اپنی گود میں لیا اور فرمایا یہ میرا بیٹا عالم ہوگا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.